وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أحدثكم بما أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا الپڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس کے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر بھی ہے، مسلم شریف دے اندر بھی ہے، ابو داؤد اور نسائی شریف دے اندر بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی ہے، دیگر کئی کتب دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر کچھ غریب لوگ، فقراء لوگ، یعنی جنہ کل مال و دولت نہیں، وہ حاضر خدمت ہوئے۔ بخاری شریف دے اندر ہے کہ کچھ فقراء، آپ فرماتے ہیں جال فقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فقیر لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، چاہے غریب لوگ۔ لیکن ابو داؤد شریف دے اندر جو حدیث پاک ہے اتنے نام بھی موجود ہے کہ وہ شخص جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سن، یعنی وہ سوال کرنا لے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ انہاں آ کے سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جڑے مالدار لوگ نے وہ ساڈے تو اگے نکل گئے نے، وہ ساڈے تو اگے نکل گئے نے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ انہاں اچے درجے حاصل کر لے نے، تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں دائمی نعمتاں یعنی جنت وغیرہ وہ ساڈے کولوں حاصل کرنے وہ ساڈے تو سبقت کر گئے نے۔ حالانکہ یصلون کما نصلی، یا رسول اللہ جویں او نماز پڑھدے نے اویں اسی بھی نماز پڑھدے ہیں، ویصومون کما نصوم، جویں او روزے رکھدے نے اسی بھی اویں روزے رکھدے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، حالانکہ وہ فضیلت جو ساڈے تو حاصل کر گئے نو کیڑی وجہ تو مال دے نال، انہاں نو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا، یحجون بہا، او مال و دولت دے نال حج بھی کر سکدے نے، وَيَعْتَمِرُونَ عمرہ بھی کر سکدے نے، وَيُجَاہِدُونَ جہاد بھی کردے نے، وَيَتَصَدَّقُونَ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر صدقہ و خیرات بھی کردے نے، جبکہ ساڈے کول مال و دولت نہیں کہ اسی حج کر سکیے، عمرہ کر سکیے، یا اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر خیرات وغیرہ کر سکیے، ساڈے کول اتنی طاقت نہیں، تو اسی تے یا رسول اللہ پھر پیچھے رہ گئے، وہ ساڈے تو اگے نکل گئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم بما ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم ولم یدرکتم احد بعدکم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تانوں ایک ایسا عمل دسنا، اگر تسی اس تے عمل کرو جڑے تواڈے تو اگے نکل گئے نا، تسی انہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تے پھر کوئی بھی تواڈے درجے نو تواڈے تو بعد نہیں پہنچ سکے گا، ہاں او پہنچے گا جڑا اے عمل کرے گا جڑا تسی کر رہے ہو گے۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی نماز تو بعد، ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ بخاری شریف دے الفاظ نے، لیکن ابو داؤد شریف دے اندر اور نسائی دے اندر اتنے اللہ اکبر 34 مرتبہ دا ذکر بھی آیا ہے۔ تو بہرحال مختلف احادیث مبارکہ دے اندر
بعض مقامات تے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ اے 33 مرتبہ ہے، جبکہ اللہ اکبر اے بعض دے اندر 33 مرتبہ ہے، بعض دے اندر 34 مرتبہ ہے۔ تو بہرحال مختلف احادیث مبارکہ دے اندر 33 مرتبہ پڑھ لو یا 34 مرتبہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے وظیفہ انہوں نے بیان فرمایا کہ نماز تو بعد تسی اے پڑھو گے، جڑے تواڈے تو اگے نکل گئے نا درجیاں دے اندر، تسی انہاں دے درجیاں نو پہنچ جاؤ گے۔ تے تواڈے تو بعد کوئی بھی تواڈے درجیاں نو نہیں پہنچ سکے گا، ہاں او پہنچے گا جڑا تواڈے طرح ہی اے عمل کرے گا۔ اس تو پتہ لگا کہ نماز تو بعد انہاں تسبیحات دا پڑھن دا کتنا درجہ ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اسے بخاری شریف دے اندر اور دیگر کتب دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئیاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک علاقہ فتح ہویا تے اتھوں بہت سارے غلام اور لونڈیاں آئے۔ تو آپ نے یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے چاہیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جاواں اور جا کے عرض کرا یا رسول اللہ چکی پی پی کے میرے ہتھاں تے چھالے پے گئے تے کوئی لونڈی اور غلام عطا فرما دیو تاکہ وہ ساڈے کام دے اندر ساڈی تھوڑی جی معاونت کر دے گا۔ تو جس وقت سیدہ کائنات تشریف لے آئیاں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر موجود نہیں سن۔ انہاں دی ملاقات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہوئی۔ تو اپنی جو معروضات سی حضرت فاطمہ الزہرا نے سیدہ کائنات نے جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیتی کہ ابا جان دے دو تشریف لے آن تسی اے فرما دے کہہ دئیے انہاں نوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو تشریف لایا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ دا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے سن کے سدھا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر تشریف لے گئے۔ یہ وہی حدیث مشہور جنہوں تسبیح فاطمہ کی حدیث بول دی ہو، وہی حدیث ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے تو آپ نے فرمایا، حضرت مولا علی فرماتے میں بھی ساتھ سیدہ کائنات بھی موجود سن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے درمیان دے اندر تشریف فرما ہوئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو انہوں ایک ایسا عمل نہ دساں کہ تو انہوں خادم دی ضرورت ہی نہ پوے، تو انہوں وہ کافی ہو رہے۔ تو انہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ بیان فرماؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی وہی تسبیحات بیان فرمائی۔ تو فرمایا اگر تسی اس تے عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو انہوں خادم اور غلام تو بے نیاز فرما دے گا۔ تو اس حدیث پاک تو بھی یہی پتہ لگا کہ انہاں کلمات دے پڑھن دی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ درجہ ہے۔ انہاں دے پڑھن دا عام طور تے اسی حضرات کئیاں کول تسبیح ہوندی، تسبیح دی بھی پڑھتے ہیں، شمارے ہوندے نے انہاں تے بھی پڑھ لینے ہیں، تو اس طرح پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ فضیلت انگلاں تے پڑھن دی ہے، کیونکہ سنت مبارکہ اے ہے، جائز ہے تسبیح وغیرہ تے، لیکن سنت جو ہے وہ انگلاں تے ہی پڑھن دی ہے، کیونکہ ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یعقدنا بالانامل فانہن مسئولات مستنقطات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلاں تے شمار کریا کرو، کیونکہ قیامت والے دن انہاں انگلاں تو پوچھیا جائے گا اور یہ بولن گیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مطلب انگلاں تواڈے حق دے اندر اگر تسی انہاں انگلاں تے ایک کلمات پڑھے ہون گے قیامت والے دن یہ انگلاں تواڈے حق وچ گواہی دین گی۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے انگلاں تے پڑھ لو تو زیادہ فضیلت ہے اور پھر سنت دا درجہ بھی مل جاندہ ہے۔ اسی طرح مزید ایک حدیث پاک سنن نسائی شریف دے اندر ہے، اس دے اندر ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرما دیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من سبح فی دبر صلاۃ الغداۃ 100 تسبیحۃ وحلل 100 تحلیلۃ غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لوے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لوے،
فرما دین اللہ تعالیٰ اس دے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ اس دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آخری جملہ سماعت فرما وجد درس دا۔ اسی طرح مزید ایک حدیث پاک ہے، جامع ترمذی شریف دے اندر بھی ہے اور مشکاہ شریف دے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت جناب عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرما دیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لوے، پھر شام بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لوے، اللہ تعالیٰ اس نے 100 حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ صبح اور شام الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھ لوے، فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے اپنے رستے دے اندر، یعنی اللہ دے رستے دے اندر 100 گھوڑے خیرات کرن دا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی جہاد واسطے۔ اسی طرح پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ صبح شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوے، اللہ تعالیٰ اس نے 100 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ صبح شام 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لوے، اللہ تعالیٰ انہوں اتنیاں زیادہ نیکیاں عطا فرما دے گا کہ کوئی بھی او دیاں نیکیاں نو نہیں پہنچے گا، ہاں او جڑا اے کلمات پڑھے گا او ہی اے دیاں نیکیاں نو پہنچے گا۔ اس تو بھی بڑا محسوس ہویا کہ پتہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے نہ کلمات دی۔ آخری جملہ اس درس دا سماعت فرماؤ، جامع ترمذی شریف اور مشکاہ شریف دی حدیث پاک کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرما دیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ معراج والی رات جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال میری ملاقات ہوئی، تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر یہ بات کہی کہ اپنی امت نو جا کے میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، اپنی امت نو جا کے میرا سلام کہنا، تے فرمایا نال انہاں نو یہ کہنا کہ جنت دی جڑی زمین ہے بڑی زرخیز ہے، سبحان اللہ، اور جنت دا جڑا پانی ہے وہ بڑا میٹھا ہے۔ سبحان اللہ، تو فرمایا کہ انہوں نے کہنا کہ جنت دے اندر تسی اپنی شجر کاری کرو۔ سبحان اللہ، وہ شجر کاری کی ہے، فرمایا کہ تسی یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے کلمات جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر یہ کلمات بولے کہ اپنی امت نو نالے میرا سلام کہنا، نالے یہ دسنا کہ جنت دے اندر شجر کاری کرو، تے نالے یہ کہنا کہ اے کلمات پڑھے کرو۔ انہاں کلمات دے نال اللہ تعالیٰ تواڈے جنت دے اندر تواڈے لئی درخت لگائے گا۔ سبحان اللہ، تو بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ بھی ثابت ہویا کہ جڑے اہل قبور نے، یعنی دنیا تو جڑے پردہ فرما جان او زندیاں نو پیغامات بھیج سکدے نے۔ اس حدیث پاک تو یہ بھی ثابت ہویا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تصرف طاقت عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔